مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، کیا تم لوگ اپنے نبی کی رائے کے خلاف جاؤ گے؟ دراصل عبداللہ بن ابی مدینے میں رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ زبیر بن عوام نے کہا، یا رسول اللہ، میری رائے میں بھی مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج جمعے کی نماز کے بعد لشکر روانہ ہوگا۔ مسلمان بڑے شوق سے تیاریاں کرنے لگے۔ جمعہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی اور ہتھیاروں سے لیس گھر سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں معاف فرما دیں، ہم نے اپنی رائے کو آپ کی رائے پر فوقیت دی۔ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ غلطی ہے اور نہ گناہ کا کام ہے، اور نہ ہی مدینے میں رہ کر میرا مقابلہ کرنے کا حکم تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری تلوار کی تھوڑی سی دھار خراب ہوئی، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب مدینے سے باہر نکل کر ہی مقابلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام مدینے سے چل پڑے۔ اس لشکر میں 1000 افراد شامل تھے۔ اب اس لشکر نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ کافروں کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کے مقابلے میں جانا اپنی زندگی کو قربان کرنے کے برابر ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ہم واپس چلتے ہیں۔ اس طرح اس کے 300 ساتھی واپس چلے گئے۔ مسلمان جب احد کے پاس پہنچے تو انہیں ہر طرف کفار کے لوگ نظر آنے لگے۔ احد مدینے کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جہاں سے مدینہ واضح طور پر دکھائی دیتا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور ابو سفیان ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر موازنہ کرنے لگے۔ اسلامی مجاہدوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مکہ کے لوگ مسلمانوں کی تعداد کو تھوڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہیبل کی قسم، یہ ہمارے سامنے قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہم سے چوتھائی بھی نہیں ہے۔ اکرمہ ابو سفیان کو کہنے لگا، اے چچا، مسلمانوں کی فوج کو حقیر مت سمجھو، میں نے لڑائی کے وقت ان میں اس قدر طاقت دیکھی ہے، یہ 10-20 لوگوں سے اکیلے لڑ سکتے ہیں۔ تم بدر کی لڑائی میں موجود نہیں تھے، میں ان کی حیرت میں ڈالنے والی لڑائی دیکھ چکا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگا، یہ لوگ ہم سے بہادر نہیں ہو سکتے۔ مغرب کا وقت ہوا تو مسلمانوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں نے لڑائی کے لیے اپنے لشکر کو سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رماتہ کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کھڑا کیا اور حکم دیا، جب تک میری طرف سے کوئی حکم نہ ملے اس وقت تک اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا، حضرت حمزہ کو سپہ سالار مقرر کیا، حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار دی۔ حضرت ابو دجانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر بہت خوش ہوئے۔ دوسری طرف کفار بھی اپنے لشکر کی ترتیب کرنے لگے۔ خالد بن ولید کو 100 سواروں کا امیر مقرر کیا، جبکہ بائیں جانب اکرمہ بن ابو جہل کو 100 سواروں کا امیر مقرر کیا۔ ہندہ بھی عورتوں کی امیر تھی، چنانچہ یہ ایک حبشی غلام کے پاس آ کر کہنے لگی، وحشی، میں نے سنا ہے تم نیزہ چلانا جانتے ہو، پورے عرب میں تم سے اچھا کوئی بھی نیزے باز نہیں ہے۔ وحشی کہنے لگا، مالکن، مجھے فخر ہے کہ میں نیزہ چلانے میں ماہر ہوں۔ ہندہ کہنے لگی، اے وحشی، میری بات سنو، حمزہ نے جنگ بدر میں میرے بھائی اور باپ کو قتل کیا تھا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں بدلے میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، میں چاہتی ہوں تم حمزہ کو اپنے نیزے سے قتل کر دو۔ ہندہ نے اس وقت ایک قیمتی ہار پہن رکھا تھا، وہ کہنے لگی، میں نہ صرف تمہیں آزاد کرواؤں گی بلکہ یہ قیمتی ہار اور زیور بھی تمہیں دوں گی۔ یوں وحشی نے ہندہ سے وعدہ کر لیا۔
جنگ سے پہلے کفار کی جانب سے ایک آدمی آیا جس کا نام ابو عامر تھا۔ جب مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یہ مدینے کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لشکر کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میرے انصاری بھائیوں، مکہ کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔